درود و سلام ہو نبی محتشم رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اہل بیت پر جو ہدایت کے روشن چراغ ہیں، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کیا اور خدا کے لیے ہر تکلیف و اذیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ جب انہوں نے اس دنیا سے کوچ کیا تو ان کے دامان عصمت پر گناہ کا کوئی داغ نہ تھا اور نہ ہی زلف دنیا ان کو اپنا اسیر بنا سکی۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان با کردار لوگوں پر جنہوں نے رسول اور آل رسول کی سیرت و سنت کی پیروی کی اور ان کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت خضر علیہ السلام اس کو مل گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس قدر دنیا دے دیں کہ میں بے فکر ہو جاؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو منبع علم و حکمت تھے، انہوں نے فرمایا کہ بے فکری اور راحت دنیا دار میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو تمہارے نزدیک بالکل بے فکر ہے اور نہایت آرام سے ہو۔ میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور 3 دن کی اس کو مہلت دے دی۔ آخر اس نے لوگوں کی حالت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت اور پریشانی میں مبتلا پایا۔ بہت ہی تلاش کے بعد ایک جوہری پر اس کی نظر پڑی جس کے پاس نوکر چاکر بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھا اور اس کو بظاہر کوئی فکر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی بلا میں مبتلا ہو اور میں بھی دعا کی وجہ سے اسی میں مبتلا ہو جاؤں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے اس سے اس کے اندرونی حالت دریافت کر لوں۔ چنانچہ اس جوہری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو سنا دیا۔ جوہری نے ایک آہ کھینچی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا۔ میں تو ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں جسے خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر جوہری نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ جوہری نے کہا کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور بستر مرگ تک جا پہنچی۔ میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کر لو گے، پھر روتے کیوں ہو؟ میں چونکہ اس کی محبت میں مغروب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا، میں نے اس کے کہنے پر اپنا اندام نہانی فوراً کاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تو تجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا ہوگا۔ اتفاق سے وہ اپنے مرض سے جاں بر ہو گئی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے میرے نوکروں سے ساز باز کر لیا۔ یہ جس قدر اولاد تم دیکھتے ہو سب میرے نوکروں کی عنایت ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کی حرکت کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنی بدنامی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے تم مجھ جیسے ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا۔ آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں۔ جب تیسرے دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہو کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرما دی اور وہ کامل دیندار ہو گیا۔